अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज की अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडयाला जेल की। आज अडयाला जेल में इमरान खान से अलीमा खान की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और इमरान खान का पैगाम जो है वो उन्होंने मीडिया के सामने रखा। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने पेशावर के जलसे के हवाले से ख़ास हदायत की हैं। उनका ये कहना है कि पेशावर जलसे को कामयाब बनाया जाए, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, अवाम है, उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो इस जलसे में ज़रूर शिरकत करें। और इस हवाले से कुछ अहम हदायत हैं जो कि अलीमा खान को इमरान खान ने दी और वो हदायत उन्होंने अली अमीन गंडापुर तक पहुंचा दी गई हैं। यानी कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है, सोच ये दावा कर रहे हैं कि 27 दिसंबर को कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा, कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे। जो इमरान खान की जानिब से हदायत की गई हैं उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कुछ बड़े ऐलानात करेंगे। बहरहाल आज जो इमरान खान ने अलीमा खान से गुफ्तगू की वो हम आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान का ये कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को खौफ से आज़ाद कर देता है और उन्होंने कहा कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ये अहद किया हुआ है कि मैं यजीद के सामने नहीं झुकूँगा। इमरान खान का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ अब खुलकर अपोजिशन करे वरना सियासी कब्रें तैयार होंगी। यानी उन्होंने अपनी लीडरशिप से कहा गया है कि जो मसलहत का शिकार थे, जो दरमियानी रास्ता इख्तियार किए हुए थे, उनको ये कहा है कि अब आप खुलकर अपोजिशन करें, नहीं तो आपकी सियासी कब्रें बन जाएंगी। इमरान खान का ये कहना है कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम मुतारिफ करवाई गई। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है, जबकि रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं, यजीदियत के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। मैंने इलेक्शन से पहले पेशगोई की थी कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, वैसा ही हुआ। अब पेशगोई कर रहा हूं कि गुर्बत और नाइंसाफ़ी की वजह से हालात श्रीलंका और नेपाल जैसे होंगे। यानी ये इमरान खान की जानिब से पेशगोई की गई है। और उसके बाद फिर इमरान खान ने आज जो है वो एयर मार्शल को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि जनरल याहिया खान ने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को 10 साल तक खींचने के लिए जुल्म का निज़ाम कायम किया, जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया। जनरल आसिम मुनीर, आपको फ़ौज ने इलेक्ट नहीं किया, आप ये सोच रहे हैं कि आप फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके 10 साल तक बैठेंगे, तो पहले मुल्क के हालात पर फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया ताकि पीटीआई को क्रश कर सके। फिर इलेक्शन में अवाम ने पीटीआई को वोट दिया तो आपने वोट चोरी करके मैंडेट याफ्ता मुजरिमों को हवाले कर दिया। आपने मीडिया से आज़ादी छीन ली। 26वीं तरमीम के ज़रिए आपने जजेस को सरकारी महकमा बना दिया और जजेस को कंट्रोल कर लिया। आपने जमहूरियत ख़त्म कर दी, आपने रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया, आपने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए जुल्म की दास्तान रकम कर दी। ये इमरान खान का आज का बयान था जो अलीमा खान के ज़रिए जो है मीडिया के सामने रखा गया। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि कॉमनवेल्थ के ऑफिस के बाहर अब एहतजाज किया जाएगा और ये ज़िम्मेदारी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो आइंदा आने वाले हफ्ते के दौरान जो है वो कॉमनवेल्थ के सामने जो है ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे और इस हवाले से हतमी लाएअमल बना लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस एहतजाज में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को बुलाया जाएगा और वो लोग जो हैं इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी कॉमनवेल्थ पर बात की और शायान बशीर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया। इस वक्त जो पंजाब के अंदर हेल्थ की सूरत हाल है और इनकी मुलाकात जो है वो गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर यास्मीन राशिद से जेल में हुई थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कुछ हदायत दी गई, कुछ उनको मालूमात दी गई। उन सारी मालूमात की बुनियाद पर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वाइट पेपर जारी किया है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि पंजाब में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 654 अस्पताल थे जो कि अब कम होकर 55 पर आ चुके हैं, जबकि 2000 से ज़ायद बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके नाम तब्दील करके मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया गया। और अब
یہ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں، کہیں پر ڈاکٹر نہیں ہیں، کہیں پر عملہ نہیں ہے، اور ان کو پرائیویٹائز کیا گیا، جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ لوگوں کو جو بیسک ہیلتھ یونٹ کی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شایان بشیر نے بتایا کہ آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 1 ٹریلین سے زیادہ کی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور وہ رپورٹ بھی انہوں نے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میو ہاسپٹل کا ذکر کیا کہ میو ہاسپٹل کے ابھی بھی 3.5 ارب جو ہیں بلین جو ہیں ان کے بقایا جات ہیں، اور وہاں پر بھی سہولیات کا فقدان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب انہوں نے اپنی اس وائٹ پیپر میں یہ بتایا کہ PKLI میں بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہو رہا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 15 بون میرو ٹرانسپلانٹ کیے گئے تھے، اور اس کے بعد آج تک جو ہے وہ ایک بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا، بلکہ جو بون میرو کا سرجن ہے وہی موجود نہیں ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ ایک مرتبہ بھی PKLI نہیں گئی، وہاں جا کر انہوں نے کوئی وزٹ نہیں کیا۔ پچھلے 6 مہینے کا ڈیٹا انہوں نے بتایا معذرت کہ کوئی بھی جو ہے وہ بون میرو کی سرجری جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی جو ختیجہ شاہ ہیں ان کو 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ دیکھیں جو بھی خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیو تھیں، جن میں عالیہ حمزہ تھی انہیں سزا سنا دی گئی، سلم جاوید تھی انہیں سزا سنا دی گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہیں باہر ہی نہیں آنے دیا گیا، پھر اسی طرح سمابیہ طاہر اور جو راول پنڈی سے خواتین تھیں ان کو بھی جو ہے وہ سزا سنائی گئی، پھر زرتاج گل جو ہیں انہیں سزا سنائی گئی۔ یعنی جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیو تھی، جو ویل اسپوکن تھیں، جو آ کر بات کرتی تھی، میڈیا کے اوپر بات کرتی تھی، ان تمام لوگوں کو سزا سنائی دی گئی ہے، اور ان میں ختیجہ شاہ بھی شامل ہے۔ اب ختیجہ شاہ جو ہے وہ پریزنس کمیٹی میں شامل تھی، جیل کی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بنائی تھی، اور اس وقت یہ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئی تھی، انہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور انہوں نے کچھ اپنی سفارشات بھی تھی۔ پھر یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی، علیمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت نظر آتی تھی، یہ جیل اسیران کے میڈیکل کیمپس وغیرہ لگاتی تھی، اور جو بھی معاملات ہوتے تھے ان کو دیکھتی تھی۔ آج مایو نوفل نے جو ہے وہ اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر جو ختیجہ شاہ کے اوپر الزامات ہیں، مضحکہ خیز الزامات ہیں کہ یعنی ایک شخص جو ہے وہ جائے وقوع پر موجود نہیں ہے، پھر بھی اسے سزا دی جاتی ہے، اور سزا کس بنیاد پہ دی جاتی ہے کہ آپ کے کوئی ٹک ٹاکس اکاؤنٹ تھے۔ تو یہ بتایا گیا ہے مجھے ختیجہ شاہ کے قریبی لوگوں کی طرف سے کہ ختیجہ شاہ کا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جس میں سزا دی گئی، یعنی ایک واقعہ ہو چکا ہے، ایک سانحہ ہو چکا ہے، ایک جائے وقوع پر جو چیز ہو چکی ہے، اب اس کی سزا دی جا رہی ہے اس کے بعد جو ٹویٹس کیے گئے ان کی بنیاد پر۔ یہ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں نظام انصاف کا حال ہے کہ آپ جو سزا دے رہے ہیں اور جس طرح سزا دی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال ماریو نوفل نے جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی نژاد امریکن فیشن ڈیزائنر جو ہیں 3 بچوں کی ماں ختیجہ شاہ کو استدعاء دہشت گردی کی عدالت نے 5 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، اور عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ وہ بدامنی کے مقام پر موجود نہیں تھی، لیکن فیصلہ دیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے دوران PTI کے حامی کے طور پر ان کی ٹک ٹاک پوسٹ اور سیاسی سرگرمیوں نے کارکنوں اور عوام کو اکسایا۔ ختیجہ جمہوریت کی حامی اور آواز پاکستان ایک حامی ہے، اور پاکستان کی فوجی حمایت یافتہ حکومت کی درینہ ناقد اور ان الزامات کے تحت سزا سنائی گئی ہے جسے مبصرین سیاسی طور پر محرکات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی کہ جو ختیجہ شاہ کے اوپر جو الزامات تھے ان میں سے ایک الزام بھی ثابت نہیں ہوا، اور یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اکسایا۔ ان کے اکسانے کے بعد یہ ہوا تو اس واقعے میں، اس مقدمے میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان لوگوں کو تو سزا نے، بہت سے لوگ تھے جن کو بری کر دیا گیا۔ تو اس وقت نظام انصاف جو ہے وہ بڑا ہی پیچیدہ ہو چکا ہے اور اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے وہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب نے کی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حلقہ 79 اور 82 سے متعلق جو انکوائری شروع کی تھی اس کے اوپر جو ہے کیا ڈیولپمنٹس تھی۔ تو آج انہوں نے جو خود بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی کے مطابق حلقہ PK 79 اور PK 82 سے متعلق ایک شکایت موصول ہوئی جس میں پریزائڈنگ افسران پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے فارم 45 خود تیار کیا جو کہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شکایت کی تصدیق کے لیے ہم نے 10 پریزائڈنگ افسران سے رابطہ کیا
جن میں سے 2 خواتین افسران نے ذاتی طور پر پیش ہو کر بیان دیا کہ شکایت میں شامل فارم 45 ہی اصل ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ فارم جعلی ہے، ان پر ان کے دستخط موجود نہیں۔ اس اعتراف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ متعلقہ ریٹرننگ افسر نے بدنیتی سے جعلی فارم 45 تیار کیا، جو انتخابی قانون کے تحت سنگین مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس پر فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 خواتین ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جو انہوں نے فارم 45 دیا تھا وہ فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری نتائج میں شامل نہیں ہیں۔ وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں، وہ یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے فارم 45 سائن کیا، یعنی جو انہوں نے اس وقت کاؤنٹنگ کی وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر، اور وہاں پر جو پولنگ عملہ تھا، وہاں پر جو مختلف پارٹیوں کے لوگ جو اس وقت وہاں پر نمائندے ہوتے ہیں وہ موجود تھے، تو انہوں نے جو کاؤنٹنگ کی وہ انہوں نے آ کر تصدیق کی، اور وہ فارم 45 وہی تھا جو کہ تیمور جھگڑا اور کامران بنگش جو ہیں، یا جو انہوں نے بتایا کہ یہ فارم 45 اوریجنل ہیں، تو اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر درخواست جاتی ہے، ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر سنوائی ہوتی ہے، ایک ہی دن کے اندر معاملہ صوبے سے وفاق میں جاتا ہے، اور وفاقی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر اسی دن جو ہے وہ دوبارہ ان کو کام کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے، اور اینٹی کرپشن کی جانب سے جو کام کیا گیا ہے، اب اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں میں جایا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے توہین عدالت کی جو ہیں وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا کارروائی کا کہا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ انکوائری کریں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے لیگل اسسٹنس جو ہے وہ مانگ لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کارروائی کو، اس انکوائری کو کس طرح جاری رکھا جائے گا۔ ہم اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔